أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ملقب بطه وياسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة ولولا خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس کے قبضے قدرت میں جان ہے، وہی مالک ہے. اپنی مستحکم کتاب لارائق کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا انتظام ہمارے ہاتھوں میں. خالق کائنات نے ہدایت کی ذمہ داری دی کہ ہادی ہم بنائیں گے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہادی معین کرے. اس لیے دین ہمارا ہے، پیغام ہمارا ہے، راستہ ہمارا ہے، تو ہادی اور رہنما بھی ہمارا ہوگا. خالق کائنات نے اس دنیا کو میں جب پہلا نبی بھیجا، بھیجنے سے پہلے جب پہلے انسان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں تم سجدے میں گر پڑنا. خالق نے روح پھونکی، تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس سجدے میں نہیں گیا. حکم پروردگار ہوا اخرج فإنک رجیم، تو ہماری بارگاہ سے نکل جا. کہ معبود بارگاہ سے تو نکل جاؤں گا، لیکن جو اب تک عبادات کی ہیں اس کا صلہ چاہتا ہوں. کہا بتا صلہ کیا ہے، کیا چاہیے؟ کہا صبح قیامت تک کی مہلت چاہیے، زندگی چاہیے. خالق نے زندگی دی. اس نے خالق ہی کی قسم کھا کر کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، الا عبادک المخلص، لیکن سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے.
شیطان کو بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ آدم جب زمین پر آئے شیطان تاج میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں خالق کے بندوں کو بہکاؤں۔ تو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا آدم کے آتے ہی زمین پر۔ کیا کیا کہ آدم کے بیٹے ہی کو بہکا دیا اور پہلے ہی قتل کرا دیا، بھائی کا بھائی سے قتل کرا دیا۔ یا یہ کہا جائے کہ ایک طرف خالق کا نمائندہ تھا، ایک طرف ابلیس تھا۔ اب اس کو آگے چلتے چلے جائیں، جناب نوح کے زمانے میں، جناب ابراہیم کے زمانے میں خالق کے نمائندے جناب ابراہیم، نمرود شیطان کا نمائندہ، موسیٰ کے زمانے میں فرعون شیطان کا نمائندہ۔ اسی طرح سے آگے چلتے چلے جائیں تو جناب رسول خدا کے زمانے میں آئیں گے تو رسول خدا، خدا کے نمائندے، خدا کے ہادی، اور ادھر ابو لہب، ابو سفیان شیطانی نمائندہ۔ پھر آگے بڑھیں، مولائے کائنات اللہ کی طرف سے ہادی اور امیر شام شیطانی نمائندہ۔ یعنی جس طرح سے خالق اپنے نمائندے کو بھیجتا رہا، شیطان بھی اپنا نمائندہ کھڑا کرتا رہا ان کے مقابلے میں۔ امام حسن آئے، امیر شام مقابلے میں، مولا امام حسین کا زمانہ آیا، یزید جیسا ملعون اور لعنتی امام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ خالق نے ہدایت کی ذمہ داری لی تھی، لیکن اس نے ہر زمانے میں ایک اپنے ہادی کو معین کیا تاکہ وہ ہمارے بندوں کو ہدایت کرتا رہے۔ اور کس طرح سے ہدایت کرے؟ وہ ہمارا پیغام پہنچائے اور انسانوں کو بتائے کہ سیدھا راستہ کون ہے، ہمارا راستہ کون ہے، ہمارا قانون کیا ہے، ہماری شریعت کیا ہے۔ اسلامی قانون کا نام شریعت ہے۔ شریعت کو جب ہم نے دیکھا، شریعت کو شریعت کیوں کہا گیا؟ شریعت کے معنی جب ہم نے تلاش کیے تو شریعت کے معنی ہمیں گھاٹ کے ملے۔ بزرگ حضرات تو جانتے ہوں گے گھاٹ کسے کہتے ہیں، لیکن نوجوان شاید نہ جانتے ہوں۔ گھاٹ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں دریا کے اس کنارے کو جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے، جہاں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جہاں سے کھیتی سینچائی ہوتی ہے، حیوانات جہاں سے جا کر پانی پیتے ہیں۔ گھاٹ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ مخلوقات خدا وہاں سے استفادہ بھی کرتی رہے اور پانی کا رخ بھی اپنی جگہ پر چلتا رہے۔ شریعت کے معنی لغوی یہ ہوتے ہیں گھاٹ کے۔ پھر گھاٹ کے کچھ شرعی اعتبار سے نہیں، لغوی اعتبار سے جسے گھاٹ کہا جاتا ہے اس کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ وہاں سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، حیوانات فائدہ اٹھاتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، اور پھر وہیں سے کھیتوں کی سینچائی کی جاتی ہے، کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر جانے کے بعد اگر کوئی چاہے کہ گھاٹ کو توڑ دیں، جانے کے بعد کوئی چاہے کہ گھاٹ کو توڑ دیں، یا بچے کھیلتے ہوئے وہاں سے مٹی کھودنے لگیں، تو ہر سمجھدار آدمی جیسے ہی بچوں کو بھی کھیلتے ہوئے وہاں دیکھتا ہے کہ مٹی کھود رہے ہیں، فوراً اعتراض کرتا ہے اور روکتا ہے کہ یہ یہاں نہ کریں۔ ہم نے خوب اپنے بچپن میں دیکھا
کہ یہاں یہ نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ گھاٹ ٹوٹ جائے گا. اور جب گھاٹ ٹوٹے گا کیا ہوگا؟ گھاٹ جب ٹوٹتا ہے تو کھیتیاں برباد ہوتی ہیں، بستیاں برباد ہو جاتی ہیں. جو گھاٹ اب تک انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا تھا، انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا تھا، حیوانات وہاں سے استفادہ کر رہے تھے، وہی جب ٹوٹ جاتا ہے تو وہی انسانوں کے لیے آفت بن کر آتا ہے، حیوانات کے لیے ایک آفت بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے وہی گھاٹ جب ٹوٹتا ہے. اس لیے گھاٹ ٹوٹا، پانی کھیتوں میں آیا، کھیتی برباد، بستیوں میں آیا، بستیاں برباد. اب گھاٹ کو ٹھیک بھی کر دیا گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوتا ہے کہ پانی بھرا ہوا ہے، اب پانی خشک ہو جائے گا. ہم نے دیکھا جب بہتیاں آتی ہیں، کہا بہتی تو ختم ہو گئی لیکن اب وبائیں آنا شروع ہوں گی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ کثافت ہو گئی ہے، گندگی آ گئی ہے. اب طرح طرح کی بیماریاں پھیلیں گی، اس لیے کہ بہتی آئی تھی، گھاٹ ٹوٹا تھا، جو نقصان کیا وہ تو رہا الگ، اب نقصان کے بعد جو زندگی بچی ہوئی تھی ان کو وہ نقصان پہنچائی تھی، طرح طرح کے مرض میں مبتلا کرے گی. یہ گھاٹ سے ہمیں فائدے ہیں اور یہ نقصان ہوتے ہیں. شریعتی قانون کا نام بھی گھاٹ ہے، اسلام کے قانون کا نام شریعت ہے، یعنی گھاٹ. شریعت کے معنی کیا ہے؟ یعنی شریعت قانون اسلامی کا نام ہے کہ جب تم اس پر چلو گے، جب تم ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھاؤ گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، تمہاری زندگی میں رحمتیں نازل ہوں گی، کوئی مرض تمہارے قریب نہیں آئے گا روحانی اعتبار سے. لیکن جیسے ہی تم نے شریعت کو توڑا، شریعت یعنی اسلامی قانون کو جب آپ توڑیں گے تو وہی وبائیں جو گھاٹ کے ٹوٹنے سے آ رہی تھی آنا شروع ہو جائیں گی. وہ جسمی اعتبار سے نقصان پہنچا رہی تھی، یہ روحانی اعتبار سے نقصان پہنچائیں گی. مثلا آپ نے شریعت کو توڑا. شریعت توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قانون کچھ اور ہے، آپ عمل کچھ اور کر رہے ہیں. اسلام نے بتایا کچھ اور ہے، آپ کسی اور راستے پر چل دیے، یہ اسلام، یہ شریعت کا توڑنا ہے. یعنی مثال کے طور پر یوں کہا جائے، آج کے زمانے میں شریعت کا توڑنا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی دوسرے بھائی سے ملاقات کریں تو آپ سلام کریں، ہے یا نہیں؟ شریع قانون. رسول نے کیا بتایا؟ کہا جب کسی دوسرے مومن بھائی سے ملاقات کریں تو سلام کریں اور سلام میں بھی پہل کریں. تمام انبیاء نے، تمام ائمہ نے یہی راستہ بتایا کہ جب کسی مومن سے ملاقات ہو تو پہلے سلام کریں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، اور مولا کے چاہنے والے بننے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ کہا ہم سلام نہیں کریں گے، ہم یا علی مدد کریں گے. بتائیے شریعت ٹوٹی یا نہیں؟ قانون ٹوٹا یا نہیں؟ شریعت کا حکم ہے سلام کریں، رسول نے سلام بتایا، ہم نے کہا ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم یا علی مدد کہیں گے. ہمارے رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا، ہمارے ائمہ کا طریقہ یہ نہیں تھا. کہا نہیں ہم مولا ہی ہیں. اور بیچارہ مومن بندہ بھی اس بہکائے میں آ جاتا ہے، کتنا مولا کا چاہنے والا ہے، کتنا مولا کا ماننے والا مولا ہی ہے. ہم ملنگی ہیں، ہم علی علی کرتے ہیں. علی علی کرنا بری بات نہیں ہے، ثواب رکھتا ہے، لیکن جس طرح سے بتایا گیا ہے اس طرح سے کریں. جس طرح سے بتایا گیا اس طرح سے عمل کریں. جب جنگ صفین میں مولا علی
کے مقابلے میں امیر شام آیا اور امیر شام شکست کھانے لگا تو اس نے نیزوں پر قرآن کو بلند کیا اور نعرہ دیا لا حکم الا للہ، کوئی حکم نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ جو سادہ لوگ تھے وہ بہکائے میں آ گئے، مولا کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے، ادھر تو مسلمان، ان سے ہم جنگ کیسے کریں؟ مولا نے قیامت تک کے لیے فیصلہ دے دیا کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل، ان کا کلمہ حق ہے لیکن ان کے ارادے باطل ہیں۔ کلمۃ الحق و یراد بہ الباطل، ان کا کلمہ تو حق ہے لیکن ان کے ارادے باطل ہیں۔ جو آج ہو رہا ہے، مولا کا کلمہ حق ہے لیکن یہ نام لینے والوں کے ارادے صحیح نہیں ہیں۔ تبھی تو مولا کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کہتے ہیں ہم ملنگی ہیں۔ ملنگیت تو اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اسلام نہیں سکھاتا ہے کہ آپ بے گھر ہو جائیں، آپ اپنا حلیہ تبدیل کر لیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے آپ اپنی وضع اور قطع کے ساتھ رہیں، اپنی حیثیت کے مطابق رہیں۔ ہم نے ڈورے باندھنا شروع کی، ہم مولائی ہیں، گلے میں طرح طرح کی مالائیں ڈالنا شروع کر دی، ہم مولائی ہیں۔ یہ مولا نے تو یہ طریقہ نہیں بتایا، نہیں، یہ دشمن کی سازش ہے جو سادہ مومن بندوں کو بہکاتے ہیں مولا کے نام پر، کلمہ حق کے ذریعے سے باطل کی طرف لے جاتے ہیں، اور دشمن یہی چاہ رہا ہے۔ دشمن کلمہ حق کے ذریعے سے ہمارے محور پر، ہماری اصل پر حملہ آور ہو رہا ہے، پیسہ لگا رہے ہیں۔ کس طرح سے حملہ آور ہے؟ دشمن نے دیکھا کہ ہم ہر کسی پر کامیاب ہو رہے ہیں لیکن ان پر کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، اس قوم پر کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا جس کو یہ سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں انہی چیزوں کو بگاڑ دیا جائے۔ شریعت ان سے توڑوائی جائے۔ جب شریعت ٹوٹے گی تو روح مریض ہوگی، اور جب روح مریض ہوگی تو راستہ بدلے گی، اور راستہ جب بھٹکا جائے گا تو صراط مستقیم قریب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے قریب نہیں ہوگا، انسان کبھی کبھی یہ ہوتا ہے صراط مستقیم پر کھڑا ہو، یعنی سیدھے راستے پر، لیکن وہ ہر قدم پر اپنے مقصد سے دور ہوتا جاتا ہے صراط مستقیم پر ہونے کے باوجود۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے صراط مستقیم کی بات؟ ہم یہاں سے نکلیں اور روڈ پر باہر جا کر کھڑے ہو جائیں جو بلند شہر کی طرف جاتا ہے، اور ہم کسی سے پوچھیں بلند شہر کا راستہ کدھر سے ہے، ہم صحیح راستے پر کھڑے ہیں یا نہیں؟ جس سے آپ پوچھیں گے وہ کہے گا آپ صحیح راستے پر کھڑے ہیں، اور آپ سمت جدھر بلند شہر ہے اس سے دوسری طرف چلنا ہے، غازی آباد کی طرف چلنا ہے، اور 10 کلومیٹر جانے کے بعد پوچھیں ہمیں بلند شہر جانا ہے، صحیح راستے پر کھڑے ہیں یا نہیں؟ کیا جواب ملے گا؟ صحیح راستے پر کھڑے ہیں۔ لیکن بتائیے آپ مقصد سے قریب ہوئے یا دور ہوئے؟ مقصد سے دور ہو گئے۔ بس دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں مقصد سے دور کر دے، کہ یہ سوچتے رہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، مقصد سے دور کر دیں۔ کس طرح سے؟ کہا ہم ان کے ہاں عزاداری ہے، ان کے ہاں جمعہ ہے، ان کے ہاں مرجعیت ہے، یہ 3 چیزیں ان کے ہاں محور ہیں۔ 3 چیزیں، مرجعیت، نماز جمعہ اور عزاداری۔ کہا انہی کو مشکوک بنا دو، خود بخود اپنی جگہ سے دوسرے راستے پر چلے جائیں۔ کہا کیسے منایا جائے؟ کہا مرجعیت کے مقابلے میں اخباریت کو لا کر کھڑا کر دو کہ ہم مرجعیت کو نہیں مانتے، ہم تو اخباری ہیں، ہم تو ملنگی ہیں۔ کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا ہم قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔
بہت اچھی بات ہے، آپ اخباری ہیں، قرآن اور حدیث پر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ واقعاً اگر ایسا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ رہے ہیں تو واقعاً لائق تعظیم ہیں، آپ کے ہاتھ چومے جائیں، اور کہیں اگر مل جائیں تو واقعاً ہاتھ چومنے کے لائق ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب شریعت کا، اسلام کا عالم ہے۔ لیکن جیسے ہی کہے ہم اخباری ہیں، ہم قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، کسی دوسرے کے کہنے پر عمل نہیں کرتے، تو ان سے ایک سوال پوچھ کر دیکھیں، کوئی بھی سوال۔ مثلا آپ کا وضو کے بارے میں کیا روایات آئی ہیں، وضو کس آیت میں آیا ہے؟ اگر ہمیں پہلی اور دوسری میں شک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس روایت سے ہم سمجھے؟ اگر بتا دے تو ہاتھ چوم لینا، اور اگر نہ بتائے تو لعنت اس پر وہی کرنا۔ کیوں؟ کہا وہ اس طرح تو نہیں ہم سمجھ پاتے۔ پھر کس طرح سے سمجھتے ہو؟ کہا وہ ایک کتاب ہمارے پاس ہے اور وہ اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، اوپر آیت لکھی ہے، نیچے ترجمہ ہے، نیچے حدیث لکھی ہے، اس کے نیچے ترجمہ ہے۔ کہا تو یہ قرآن کا سمجھنا ہے، یہ حدیث کا سمجھنا ہے، آپ تو خود تقلید کر رہے ہو، جس نے ترجمہ کیا ہے تم اس کی تقلید کر رہے ہو۔ بس یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں تقلید میں کہ ہم عالم کی تقلید کر رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہم کس جاہل کی تقلید کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو عربی جانتا ہے وہ ترجمہ کر سکتا ہے، اور ترجمے کہاں ڈنڈی لگا دی یہ معلوم نہیں، لگا سکتا ہے یا نہیں ترجمہ کرنے والا؟ اور دیکھا گیا ہے کہ عبارت کچھ ہے، مطلب کچھ نکالا جا رہا ہے۔ تو اس سے محفوظ رہیں، جہاں بھی یہ نظر آئے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ شریعت کے توڑنے والے ہیں۔ جمعہ کا مسئلہ آیا، کہا جمعہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جمعہ وہ جگہ ہے جو خطیب جمعہ جو معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں ان سے آگاہ کرتا ہے، ان سے دور کر دیتا ہے، ان برائیوں کو معاشرے میں آنے نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے اسی کی مخالفت کر دی جائے کہ نماز جمعہ پڑھانے کا تو حق امام زمانہ کو ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ امام زمانہ کو حق ہے نماز جمعہ پڑھانے کا، اس کے علاوہ ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ مرجعیت کو اس طرح سے مشکوک کیا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے، مرجعیت کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ مرجعیت کے پنجے کو وہ دیکھ چکے تھے، بارہا دیکھ چکے ہیں کہ مرجعیت کون سی طاقت ہے۔ مرجعیت وہ طاقت ہے کہ نجف میں بیٹھنے کے بعد، ایران میں بیٹھنے کے بعد ایک فتویٰ دیتا ہے، اور یہ قوم پوری دنیا میں کہیں بھی ہوتی ہے اس پر عمل پیرا نظر آتی ہے۔ آغا شیرازی کا فتویٰ، تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، اس میں پنجہ آزمائی کی۔ آغا خمینی کا سلمان رشدی کے بارے میں فتویٰ دیا، اور یہ ہمارے زمانے کی بات ہے جب 2004 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور نجف اشرف کے قریب امریکہ کی فوجیں پہنچ گئیں، تو آغا سیستانی نے ایک فتویٰ دیا کہ نجف چلیں۔ جیسے ہی یہ فتویٰ آیا، جہاں بھی جو شخص موجود تھا اس کا رخ نجف کی طرف تھا۔ اب وہ بموں سے نہیں ڈر رہا تھا، اب وہ گولیوں سے نہیں ڈر رہا تھا، بس اس کا مقصد یہ تھا کہ آغا نے کہا ہے تو ہمیں نجف جانا ہے۔ یہ بارہا طاقت کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ قوم کہیں بھی ہو، اگر ان کا مرجع کوئی حکم دے دے تو وہیں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مرجعیت سے دور کرنا شروع کیا، نماز جمعہ سے دور کرنا شروع اس لیے کیا کہ اگر نماز جمعہ ہوتا رہے گا، خطیب جمعہ برائیوں کو بتاتا رہے گا، معاشرے میں برائی نہیں آنے دے گا۔ جب معاشرے میں برائی نہیں آئے گی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔
تیسری چیز عزاداری. عزاداری کو کس طرح سے کیا جائے وہ بہت ریسرچ کر کے آتے ہیں یہ لوگ جب کام کرتے ہیں، اور ایک دن کے لیے کام نہیں کرتے. آج کام کر رہے ہیں تو اگلے دن پھل نہیں چاہتے ہیں. یہ ہم ہندوستانیوں کا مزاج ہے کہ آج اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے، کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نتیجہ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں. انگریز اگلے 50 سال، 100 سال، 150 سال کے لیے، یہود 200 سال کے بعد کا نقشہ بناتے ہیں. کہا عزاداری پر ریسرچ کر رکھی ہے، کہا اس سے تو انہیں دور نہیں کر سکتے ہیں. عزاداری سے دور نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی جان ہے. جان تو دے سکتے ہیں لیکن عزاداری کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ اپنے آپ کو تو دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کو تو قربان کر سکتے ہیں لیکن عزاداری کو نہیں چھوڑ سکتے. اپنے مال و جان کو تو دے سکتے ہیں لیکن عزاداری کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اب کیا کیا جائے؟ دشمن ہماری عزاداری پر ریسرچ کر رہا ہے. ہم آج بھی اپنے اختلافات میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ مجلس فلاں کے یہاں کی ہے، یہ عزاداری فلاں کے یہاں کی ہے، وہ اس پر ریسرچ کر رہا ہے، ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. یہ اتحاد کا مرکز ہے. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا یہ کیا جائے کہ عزاداری تو ان سے نہیں چھینی جا سکتی ہے لیکن عزاداری کی روح نکالی جا سکتی ہے. عزاداری کی روح کیسے نکالیں گے؟ کہا اس عزاداری میں نئے نئے طریقے ایجاد کرا دیے جائیں. نئے نئے طریقے ایجاد کرا دیے جائیں. خطیبوں کو، منبر پر جانے والوں کو اس طرح سے کیا جائے کہ انہیں احساس بھی نہ ہو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کام کرتے ہوئے نظر آئے. یعنی مقصد عزاداری کو وہ بیان نہ کر سکیں منبر پر آنے کے بعد، تو پھر ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے گا. ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. تو چاہیے ہمیں یہ ہے کہ جس طرح سے ہم عزاداری کو منا رہے ہیں اسی طرح ہم عزاداری کی روح کو باقی رکھیں. عزاداری کی روح کو باقی رکھیں. یہ ہمارے اوپر ہمارے مولا کا ایک کرم ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا جیسی نعمت سے نوازا ہے. اگر ہم اس فرش عزا کی نعمت کو سمجھ لیں اور خود اپنی حیثیت کو سمجھ لیں کہ ہم کیا ہیں، تو پھر ہم دوسرے راستوں پر نہ جائیں گے. پھر ہماری روح مریض نہیں ہوگی. کیسے سمجھیں؟ ہم مولا کے در سے منسلک ہیں یا نہیں؟ ہم مولا کے شیعہ ہیں یا نہیں؟ مولا کے در سے منسلک ہونے کا کتنی اہمیت ہے. آپ زری دیکھ رہے ہیں، یہ علم دیکھ رہے ہیں. یہ زری، یہ علم جب تک زری نہ بنی تھی، جو اس میں لکڑی لگی ہوئی، بتائیے کیا تھی؟ کوئی حیثیت رکھتی تھی؟ یہ علم جس کپڑے سے بنا ہوا ہے، جب تک یہ پھریرا نہیں بنا تھا کوئی حیثیت رکھتا تھا؟ لیکن جیسے ہی مولا سے منسوب ہوا، لائق تعظیم ہو گیا. اب آپ پر اس کی تعظیم واجب ہے. اب اس کی بے حرمتی آپ نہیں کر سکتے ہیں. ایک لکڑی اگر مولا کے دربار سے منسلک ہو جائے، کپڑا اگر مولا کے دربار سے منسلک ہو جائے تو لائق تعظیم ہو جائے. اور ہم اگر مولا کے دربار سے منسلک ہوں تو پھر ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ پھر یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی غیبت کریں، ہم فلاں صاحب کی غیبت کریں، ہم فلاں کو برا کہیں، ہم فلاں کو برا کہیں. نہیں، لائق تعظیم ہے، مولا کا شیعہ ہے، مولا کا عزادار ہے. تو لائق، جب لکڑی لائق تعظیم ہو سکتی ہے، کپڑا لائق تعظیم ہے، تو پھر مولا کا عزادار لائق تعظیم نہیں ہے. اپنی اہمیت کو جانیں. جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، کیا ہے؟ خاک شفا. یہ خاک تھی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی جب تک مولا سے منسلک نہیں ہوئی تھی.
لیکن جیسے ہی مولا کا نام اس پر آیا، خاک خاک نہ رہی بلکہ خاک شفا ہو گئی۔ خاک خاک نہ رہی، خاک شفا ہو گئی۔ جب خاک خاک شفا ہو سکتی ہے تو ایک مومن جب مولا کے در سے منسلک ہو گیا، مولا کا عزادار ہو گیا، تو کتنا لائق تعظیم ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہونی چاہیے؟ بس ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں اور ایک عزادار کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہی خاک شفا جو منسلک ہوئی ہے، اگر آپ اس کی تسبیح پر تسبیح پڑھ رہے ہیں، روایات ہیں خاک شفا پر اگر تسبیح پڑھی جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب۔ آپ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں، یہ روایات بتا رہے ہیں، اور آپ تسبیح بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن خاک شفا آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو تسبیح کا ثواب مل رہا ہے۔ خاک شفا ہونے کے بعد اس اہمیت پر پہنچ گئی، ہم تو مولا کے دربار سے منسلک ہیں، ہر عزادار مولا کے دربار سے منسلک ہے۔ اب مولا کے دربار سے منسلک ہونے کے بعد، مولا کا نام آنے کے بعد، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کے عزادار ہیں۔